السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے زینہ اردو درجہ اول کا سبق نمبر 7، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ جی ہاں، محمد اقبال شاعر مشرق، حکیم الامت، ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر بھی اور ملت اسلامیہ کے خیر خواہ بھی۔ سیاسی میدان میں آئے تو کامیابی حاصل کی۔ آپ نے اپنی شاعری سے مسلمانان برصغیر کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کیا، انہیں ان کا ماضی یاد دلایا۔ وہ شان و شوکت، وہ عظمت، وہ علمی اپج، وہ علمی ذخیرہ، وہ علم سے حاصل ہونے والے وہ تمام خزانہ ہائے جو انہوں نے حاصل کیے، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شجاعت، وہ دلیری جو مسلمان قوم کا خاصہ تھا، جسے زنگ لگ گیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے وہ تمام وہ خصوصیات، وہ خوبیاں مسلمان قوم کو یاد دلائیں۔ خاص طور پر آپ نے نوجوان طبقے کو مخاطب کیا کہ تاکہ نوجوان طبقہ، ہر قوم کا وہ ایک دستے بازو ہوتا ہے، اس کو راہ راست پہ لے کر آنا، اسے اپنے ماضی سے جوڑ کر رکھنا کہ تاکہ وہ اپنے ماضی سے وہ سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے مستقبل کا تعین کرے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ ہی سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ واپس آ کر آپ نے لاہور میں وکالت شروع کر دی۔ آپ کو مسلمانوں سے بہت محبت تھی۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی آزادی کے لیے بہت کام کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شاعری کا بہت شوق تھا۔ آپ فارسی اور اردو زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے قریب واقع ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے شاعری شروع کر دی۔ ہم جو اپنے اسکولوں میں ایک دعا وہ اسمبلی میں پڑھتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ بھی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے طالب علمی کے زمانے کی ہے۔ آپ اس زمانے میں 10ویں جماعت کے طالب علم تھے جب آپ نے یہ نظم وہ تخلیق کی۔ اس میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم کی روشنی عطا کر، مجھے ایسے صفات سے متصف کر کے جس سے میرے ملک کا نام اور اس کی عزت و آبرو وہ اس کو 4 چاند لگ جائیں۔ غریبوں، ناداروں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنے علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیروں کو وہ ختم کرتا جاؤں۔ میری مثل ایسی ہو جیسے پھول کی مثل اس کے چمن میں ہوتی ہے، باغ میں حسن و جمال اس کے پھول سے ہوتا ہے۔ سبق میں کچھ مشکل الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب تک ہم ان الفاظ کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں ہم سبق کو صحیح طور پر سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ تصور، خیال، سوچ، مزار، کسی بزرگ کی قبر جو حجرے کمرے میں ہو، وطن، ملک، دیش، ابتدائی، پہلی یا شروع کی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑ رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔